یہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت دنیا کے یہ حالات ہیں کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے فکری الغار ہے، کفر و الحاد کا دورہ ہے۔ دن بدن مسلمان دین سے دور، تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سودی لین دین مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ مسلمانوں کی فضول خرچیوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ غرض ہر اعتبار سے مسلمان اس زمانے میں تنزل کا شکار ہے، تو وہیں ایک طرف یہ مرزا رافضی ہر وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرنا، الزامات لگانا، ان کی مخالفت کرنا، بس یہی ایک مشغلہ اس شخص کا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی رافضیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر اعتراضات اور الزامات کا انبار لگا دیا تھا۔ حالانکہ تاریخی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور بھی تاریخ اسلام کا ایک تابناک دور ہے، لیکن ان کے خلاف صبائی پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا کہ ان کے عہد کے روشن پہلو مسلمانوں پر اب واضح نہیں ہو سکے۔ الغرض ان حالات میں ایسے ٹاپکس جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، نئے سرے سے اٹھانا یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے کتابوں کی چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ پیپر بنانا اور دکھانا، دیکھو کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس سے اس وقت کے مسلمانوں کو فائدہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں مخالفت اور اعتراضات صرف ویسٹ آف ٹائم ہے، کیونکہ یہ ہمارا اجمالی عقیدہ ہے بھائی کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس طبقہ ہیں۔ صحابہ کرام بہت باکردار تھے، بہت بلند کردار اور نفسانیت سے کوسوں دور تھے، وہ ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا حضرت علی حق پر تھے، اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء کرام ان مسائل کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان حضرات کی توجہات ان مسائل کی طرف ہے جو اس وقت امت کو درپیش ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ حق پر تھے، تو اس قسم کے سوالات کے جواب میں ہمارے پاس قرآن کی یہ آیت ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیسا عمل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت میں ان تاریخی واقعات کو نہ کریدا جاتا ہے، نہ انہیں موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ اب یہ جو رافضی صاحب ہیں، انہوں نے اس بحث کے اوپر کچھ ریسرچ کر کے، کچھ پیپرز، ملٹی کلر پامفلٹس جمع کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ بھائی آپ سے پہلے 500 سال پہلے علامہ ابن خلدون جو بین الاقوامی شہرت یافتہ مورخ ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ خلافت و ملوکیت کی بحث پہ علامہ ابن خلدون کا ایک بہت ہی مشہور مقدمہ ہے جو 3 باب میں ہے، اور اسی باب کی 6ویں فصل میں ایک عنوان انہوں نے لگایا ہے، فی انقلاب الخلافت الی الملک، یعنی خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کا بیان۔ آپ علامہ ابن خلدون کی کتابیں اس واقعے پر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر آپ کی کتنی گہری نظر تھی۔ اس زمانے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جتنی نظر ان کی تھی، جتنی تحقیق ان کی ان واقعات پر تھی، اس سے زیادہ کسی نے تحقیق کر لی ہو، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج کے زمانے میں۔ اور صحابہ کرام کی مخالفت سے بچتے بچاتے بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں آپ نے بحث کی ہے۔ مرزا کی طرح نہیں کہ جو ہمیشہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت اور آپ پر اعتراضات کے نئے ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ان بحثوں کو دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ جب تاتاریوں نے اہل بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس وقت یہی تحقیق چل رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اور اپنی ریسرچ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مرزا نے اہل سنت کے جو اہل علم گزرے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ، ان کی کتابوں سے اس نے کچھ حوالے بتائے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں جاتے ہیں،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بظاہر یوں لگتا ہے کہ مخالفت میں جا رہے ہیں۔ ان چھپے ہوئے رافضی صاحب کی عادت ہے کہ یہ اپنی ریسرچ کو درست ثابت کرنے کے لیے علماء اہل سنت کی کتابوں کی چھانبین بھی کرتے ہیں، بلکہ مجھے تو اس وقت بہت ترس آ گیا جب اس نے علامہ بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہم الرحمہ کی کتابوں سے کچھ اقتباسات بتائے ہیں کہ دلیل کے طور پر کہ دیکھو میرے پاس دلیل ہے، میں ان کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، ان کے باباؤں کی کتابوں سے، کیونکہ اس ادب تو اس نے سیکھا نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ تو خیر چھوڑ دیجئے، وہ دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اس شخص نے دجل سے کام لیا ہے، وہ ساری روایات اس شخص نے چھپائی ہیں جس طرح یہ بخاری شریف مسلم شریف سے ان روایات کو چھپاتا ہے جس سے اس کی دکان چلنے والی نہیں ہے، وہی حرکت اس نے یہاں بھی کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی ہوں یا علامہ بدر الدین عینی ہوں علیہم الرحمہ، انہی کی کتابوں سے وہ باتیں بتاتا ہوں جو مرزا نے چھپائی ہیں۔ اور ایک بات پہلے بتاتا چلوں کہ مولانا مودودی صاحب کی جو ریسرچ ہے، اس ریسرچ پہ سرچ کر کے اس نے اپنا ملٹی کلر ریسرچ پامفلیٹ بنایا ہے جو دراصل سرچ پامفلیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ان کی ریسرچ شریف چل رہی ہے، یہ مودودی صاحب کی کتابوں سے لے کر ہی سرچ کر کے انہوں نے اپنی ریسرچ شریف شروع کی ہے، کیونکہ انجینئر مرزا ان تمام واقعات کو جو اہل سنت میں جنہیں تلقی بالقبول حاصل رہی ہے ہر زمانے میں، ان واقعات کو یہ کہانی شریف کہتا ہے۔ تو کہانی شریف کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ریسرچ شریف لائی ہے، اور اس ریسرچ شریف کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ انہوں نے مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پر سرچ کی۔ جس طرح خلافت و ملوکیت میں مولانا صاحب نے ایک عنوان قائم کیا، قانون کی بالا تری کا خاتمہ۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، ان کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے، اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مودودی صاحب نے کچھ 5-6 واقعات کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، جس میں سے ایک واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس بدعات کو ختم کیا، مگر ہشام ابن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ یہ تو مودودی صاحب کی بات تھی، اور البدایہ والنہایہ کی جلد 8 سے انہوں نے حوالہ پیش کیا۔ اسکرین پر آپ اصل روایت دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا تھا، نہ کافر مسلمان کا۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث نہ بنایا۔ ان کے بعد خلفاء نے بھی یہی معمول رکھا۔ پھر جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پہلی سنت کو لوٹا دیا، اور یزید ابن عبد الملک نے بھی ان کی اتباع کی۔ پھر جب ہشام آیا تو اس نے خلفاء کی سنت پر عمل کیا، یعنی مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا۔ تو اس عبارت سے مودودی صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدعتی ثابت کرنا چاہتے تھے، وہی کام یہ رافضی انجینئر کر رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ یہ مسئلہ تو صحابہ کرام کے درمیان مختلف ہی رہا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس اختلاف کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آپ سنیں، وہ فرماتے ہیں، عربی عبارت کا آپ اسکین دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رہی یہ بات کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، سو عام صحابہ کرام کا قول تو یہی ہے کہ وہ وارث نہ ہوگا، اور اسی کو ہمارے علماء حنفیہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن یہ استحسان ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وارث ہو، اور یہی حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ دیکھا آپ نے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدعتی ہونے کا الزام دینے والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مذہب تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، اور اسی کو مسروق حسن محمد ابن حنفیہ اور محمد ابن علی ابن حسین رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔
دوستو اسی طرح انجینئر رافضی مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت پیش کی ہے۔ اب دیکھیے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس روایت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر مرزا کتنا دجل سے دھوکے بازی سے کام لیتا ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن معقل سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی فیصلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم اہل کتاب کے وارث ہوں اور وہ نہ ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے مگر ان کے لیے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ اور یہی مذہب مسروق، سعید ابن مسیب، ابراہیم نخعی اور اسحاق رحمہم اللہ کا ہے۔ یہ روایت فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 41 میں آپ کو ملے گی۔ بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسلک کی تائید میں ایک مرفوع حدیث بھی نقل کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا مگر اس کا عکس نہیں ہوگا۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام انسانی حقوق میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ حضرات کی کتابوں سے بتا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حضرات بھی صحیح نہیں جانتے تھے، حق پر نہیں جانتے تھے، تو یہ سارا اس کا دجل ہے۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں مرزا نے روایات کو توڑ مڑوڑ کر دلیل بنا کر پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، اور یہ عام لوگوں کو اسی طرح دھوکے دیتا رہتا ہے۔ الغرض ان حالات میں اس قسم کی بحث و مباحثے کی کوئی نہ امت کو ضرورت ہے، نہ امت کو ان باتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔